رمضان میں کون کون سی نیکیاں کریں، کون سے اعمال زیادہ کریں؟ کافی معمر حضرات بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سی نیکی زیادہ کریں، کون سا کلمہ پڑھیں، کون سا استغفار کریں، تو تسبیحات کون کون سی کریں، منزل کی صورتیں کون سی پڑھیں۔ پر جو بھی نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائے گی۔ اس کے اندر اپنے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، ہم فقیر گناہ گاروں کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے پورے رمضان کے اندر ہماری بخشش کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم بھی کوئی گناہوں کے اندر پیچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ گناہ ہیں، شاید ہمارے جیسا کوئی گناہ گار ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک سے صرف ایک رحمت اور اس کی مغفرت کی امید ہے کہ اسی کے صدقے ہی ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، ہم سزا سے بچ سکتے ہیں، قبر کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، نہ ہماری نمازیں اس ٹائپ کی ہیں کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، نہ ہمارے دوسرے اعمال اس ٹائپ کے ہیں۔ بس اللہ معاف کرے، توبہ کی جگہ ہے۔ جب اپنے گناہوں کو سوچتے ہیں تو زمین پاؤں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھئی ہم لوگ، یہ ہماری مشبہ شکل، یہ ہماری پگڑی اور یہ ہمارے کرتوت، بلکہ ہر آدمی کو اسی طرح سوچنا چاہیے، یار مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں گناہ کروں؟ میرا والد کیسا، میرا دادا کیسا، میری اماں کیسی، میرے بھائی کیسے، یہ ایک ذہن بنانا چاہیے۔ کیا میں ان کے سامنے اپنا یہ کردار رکھ سکتا ہوں کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے خلوت کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں یا شیئر کر سکتا ہوں؟ جب تک یہ ذہن نہیں ہوگا اس وقت تک شاید رمضان کریم گزر بھی جائے تب بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کریں، سمجھیں، دل میں بٹھائیں اور پھر اللہ سے ہر وقت توبہ کریں، معافی مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ رمضان کا شیوا بنا لے۔ اے اللہ اب تو معاف کر دے، آیا ہوں تیرے در پر، کچھ تو لے کر جاؤں گا، کچھ مجھے بخشش کے بہانے دے دے، کچھ مجھے معاف کرنے کی چیزیں مجھے دے دے، میں اپنے آپ کو تجھ سے معاف کرا لوں، کوئی چیزیں میرے دماغ میں ڈال دے کہ میں ان کو کر کے آپ سے بخشش کا سوال کر سکوں۔ مہارا چند ایک نیکیاں جو اس مختصر وقت کے اندر آپ سے شیئر کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ذہن بنائیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر روزے بھی پورے رکھوں گا، پورے روزے رکھوں گی اور اپنی بخشش بھی کراؤں گی۔ ذہن تیار کریں گے تو پھر پہاڑ سر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کوہ پیما جو ہوتے ہیں یہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے، کوئی جن نہیں ہوتے، یہ ہمارے جیسے چلنے پھرنے، کھانے پینے والے، سونے اٹھنے والے، بھاگنے دوڑنے والے انسان ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ان کے بھی دو بازو ہوتے ہیں، دو ٹانگیں ہوتی ہیں، کیا ان کے چار بازو ہوتے ہیں؟ یا کوئی ہم سے زیادہ کھاتے ہیں؟ وہ انہی دو ٹانگوں سے بھاگتے ہیں، وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ذہن بنایا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم بھی ذہن بنا لیں کہ ٹھنڈا میٹھا موسم ہے، 11 مہینے ہم نے کھایا پیا ہے، اس مہینے میں ذرا صبر کریں گے، افطاری کے بعد پھر ڈٹ کے کھائیں گے۔ تو وہ کون روکتا ہے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے کہ صبح صادق سے لے کر شام تک تمہارا روزہ ہے، رات کو تمہاری آزادی ہے۔ تو ذہن سازی سب سے پہلی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا، دل کا ٹوٹا ہوا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہاتھ بازو ٹوٹا ہوا انسان، کئیوں کو ہم نے دیکھا بازو ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دراتی کو یہاں باندھ کر گندم کاٹتے ہوئے گرمیوں کے اندر ہم نے ان کو دیکھا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہم نے دیکھا ان کو۔ ایک ٹانگ والے ہیں لیکن اپنی روزی کے سامان لیے بھاگے دوڑے جا رہے ہیں کہ اپنے روزی کرنی ہے، ہم نے کمانا ہے، بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ کس طریقے سے معذور ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے معذور ہیں۔ ہاتھ ایک کچھ کام نہیں کرتا لیکن انہوں نے وضو کرنا ہوتا ہے، وہ وضو کر رہے ہوتے، ایک ایک ادا پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ہے ذہن بنانے کی بات، ذہن بنا لے تو سب کچھ ہے، ذہن نہ بنائے تو آپ کے لیے دن کا اٹھانا مشکل ہے۔ تو ہٹے کٹے مشٹنڈے عورتیں بھی صحت مند ہوتی ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتی۔ مجھے کھانسی ہو جاتی ہے، مجھے بلغم آ جاتی ہے، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، مجھے فلاں بیماری ہو جاتی ہے، میری آواز بیٹھ جاتی ہے، ایسے بے تکے بہانے۔ تو ذہن سازی سب سے پہلے ضروری ہے۔ خود بھی روزے رکھیں اور بچوں سے بھی روزے رکھوائیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، جب وہ تنگ کرتے کھانا پینے کے لیے تو ہم ان کو جو ہے نا روئی کے کوئی کھلونے بنا کے دے دیا کرتے، اس میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، یعنی جتنا ٹائم وہ برداشت کر سکے۔ ان کا ہاف روزے کی ان کو تلقین کرے کہ زور تک نہ کھائیں، پھر آگے 1 گھنٹہ بڑھائیں، روزانہ بڑھاتے وہ عادت بن جائے گی ان کی۔ ماحول جب ایسا ہوگا تو سارے کے سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، وقت آئے گا پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، لیکن اب بنیاد تو ڈالیں نا، ان کا مزاج تو بنائیں، روزانہ کی تعلیم کرائیں، کسی حدیث کی تعلیم کرائیں، اور قرآن کریم کی کوئی ترجمہ پڑھ کے ان کو سمجھائیں، یعنی جس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ کوئی واقعہ اللہ والوں کا، پیغمبر کا، نبی کا وہ واقعہ ان کو سنائیں، ذہن سازی کرے اپنی بھی اور بچوں کی بھی۔ اور اسی طریقے سے روزانہ تلاوت کا ماحول بنائیں، یعنی اپنا ٹائم ٹیبل اس طریقے سے سیٹ کریں کہ تلاوت کا جو ٹائم ہے اس میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم لوگ اس کے اندر بحیثیت مسلمان قوم، پوری امت اس کے اندر غافل ہے کہ وقت بڑا ضائع کرتے ہیں، بے تکے کام کریں گے، وقت بے وقت کام کریں گے، ٹائم نہیں ہوگا تب کام شروع کر دیں گے، ٹائم ہوگا تو ویلے بیٹھے رہیں گے۔ یہ سب سے بیماری یہ جو ہمارے موبائلوں کی آئی ہوئی ہے، اس نے ہمارا وقت جو ہے بڑا خراب کر دیا ہے۔ وہ کام ہوگا 5 منٹ کا تو ہم 50 منٹ وہاں پہ لگائیں گے، اور واٹس ایپ جو ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اس نے ہمارے وقت کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے۔ نہ ہمارے پاس وقت بچتا ہے، لیکن ہوتے بھی سارے دن ویلے ہوتے ہیں۔ رات کو حساب کریں کیا ہوا، کوئی کام بھی نہیں ہوا، تو مصروف کس چیز میں تھے؟ خواہ کے اندر۔ سوشل میڈیا نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں اور کام بھی کوئی نہیں ہے۔ تو روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، 1 سپارہ روزانہ پڑھ سکتے تو روزانہ 1 سپارہ پڑھنے سے پہلے نہ اٹھے، اور وقت بنا لیں، 10 سے 11 بجے تک میں نے پڑھنا ہے، 11 سے 12 بجے تک میں نے پڑھنا ہے، 12 سے 1 بجے تک میں نے تلاوت کرنی ہے۔ کوئی تسبیحات ذمہ لگا لیں، اللہ اللہ کرنا ذمہ لگا لیں۔ اور اسی طریقے سے عید آنے سے پہلے تو یہ کہ رمضان کے ابھی کافی سارے دن رہتے ہیں، رمضان سے پہلے تیاری کر لیں، اپنی خریداری کر لیں، 2-4 جوڑے جو لینے اپنے بچوں کے لینے ہیں وہ خریداری کر لیں ان کی۔ ایسا نہ ہو کہ پورا رمضان پھر وہی دماغ خراب رہے، سوچ رہے کہ کیسے گزارا ہوگا، کیسے ہم چیزیں خریدیں گے، کتنے سوٹ ہم نے خریدنے ہیں، کہاں سے سلائی کرانی ہے۔ درجیوں نے تو ابھی ماشاءاللہ وہ تقریباً 15 دن پہلے ہمارے درجیوں سے رابطہ، وہ کہتے ہم نے تو سوٹ لینا بند کر دیا، ہمارے پاس پہلے ہی اتنا کام پڑا ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ہمارے ایک دیانتدار ہیں، محنت کر کے کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تقریباً آج سے 15 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے سوٹ لینا بند کر دی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اتنا عملہ ہے کہ جن سے ہم صحیح معنوں میں کام لے سکیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر 2-4 چیزیں، ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کرے تو انسان رمضان کے اندر ہی اپنے لیے جنت پختہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بدعا کی ہے کہ جس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، رمضان بھی آیا ہو، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، تو ایسا شخص پھر ہلاکت کے قابل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔